بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ عاطف خان امریکہ سے موجود ہیں۔ امریکی معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے اور ہلچل مچنی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی آرمی چیف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کیوں اہم ہے میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ سعودی شہزادے کی اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات بھی ہوئی۔ یہ بظاہر تو مبارکباد کا سلسلہ ہے جو دنیا بھر سے جاری ہوتا ہے، اس میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بھی کال گئی، بہت سارے لوگوں کی، ابھی تک پاکستان کی طرف سے نہیں گئی۔ اس کی وجہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن تحریک انصاف کے رہنما بھی اس وقت جو ہے وہ امریکی جو نئی آنے والی آپ کو پتہ ہے حکومت ہے، اس کے ساتھ تعلقات میں جان مار رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، خاندان سے ملاقاتیں بھی، کچھ رہنما جو ہے وہ قریبی لوگوں سے ملنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بھی کچھ بڑی اپڈیٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ معاملات کیوں اتنے اہم ہیں؟ عمران خان کی رہائی کی آپ کو ایک بڑی مثال جو مشاہد حسین صاحب نے بھی بات بھی کی ہے کہ 1999 میں جب نواز شریف صاحب رہا ہونا چاہ رہے تھے تو اس وقت یو اے ای، قطر اور سعودی عرب ان کا کنسورٹیم بلا کر بل کلنٹن اس وقت جو صدر تھے انہیں بتایا تھا باقاعدہ طور پر کہ میرا دفتر میں یہاں جنوری کی 20 تاریخ کو آخری دن، اس سے پہلے پہلے معاملات ٹھیک کرنے، اور 10 دسمبر کو پھر یہ ملاقات ہوئی اور فوراً ایک جہاز آیا اور نواز شریف صاحب ملک چھوڑ گئے۔ خان صاحب کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے جہاز سے یا کہیں ڈیل سے نہیں، خان صاحب عوام میں عوام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ بار بار عوام کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس سے یہ اشارہ ہو کہ وہ چاہتے ہیں ان کی کوئی رہائی ہو۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی فوراً جو میڈیا سوشل میڈیا سٹاک میں 3 کھرب ان کی کمپنی نے حاصل کی اور ان کی مارکیٹ ویلیو 25 کھرب روپے تک پہنچ گئی ایک دن میں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے بڑے تاجر ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے دو جلدی سے آپ کو بتا دوں اہم اجلاس ہے کل 9 مئی کے حوالے سے۔ کل سپریم کورٹ میں یہ آفریدی صاحب کی قیادت میں جو اجلاس ہے اس میں تمام ججز سے 9 مئی کے معاملات پہ جو کیسز نہیں چل رہے پچھلے 17-18 مہینوں سے، یہ کیسز رکے ہوئے ہیں، ان معاملات پہ کل بڑے اہم ڈسکشن ہے۔ ججز نے بریفنگ دینی ہے کہ کیس کہاں تک پہنچے ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ بھی اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا اجلاس 8 نومبر کو ججز کی شکایت پر ہے، جس میں 6 ججز جو تھے، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا خفیہ اداروں کے بارے میں خط تھا، اس پر بھی ان کی تشویش اور جو حالات ہیں وہ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اس معاملے کو حل کرنے کا، اس کا بھی آگے سلسلہ چلے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس، کل بریت کا کیس، یہ بھی لگا ہوا ہے میاں گل حسن صاحب کے پاس اور عامر فاروق کے پاس، اور یہ عدالت کو روکا ہوا تھا، اسٹے آرڈر تھا۔ یہ فیصلہ بھی کل ہو سکتا ہے یا نہیں، میرے خیال میں شاید وہ کل ضمانت نہ ہو، لیکن یہ ضمانت آپ کو ہفتے کے اندر شاید ہوتی ہوئی نظر آئے۔ امریکی میڈیا میں اس وقت آپ کو پتہ ہے سوگواری ہے ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کی، اور پاکستانی میڈیا پر بھی بہت بڑی سوگواری چھائی ہوئی ہے۔ نون لیگ کی ٹویٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ریکارڈ کا حصہ وہ بن چکی ہیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے رہے، کیا تحریک انصاف یہ کیس لے کے آگے چلے گی، یہ پوچھیں گے عاطف صاحب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اچانک میڈیا نے نون لیگ کو رگڑا بھی لگانا شروع کیا، ایک ہی دن میں بہت سارے معاملات بدلے۔ اے آر وائی نے آج پہلی دفعہ حکومت کے خلاف رپورٹ بھی جاری کر دی۔ یہ سارے معاملات ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ عاطف بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو جیت ہوئی ہے وہاں امریکہ میں، اس میں پاکستانی ڈائسپورا جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کتنا ہاتھ تھا اس میں؟ جی تھینک یو سبھی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ ہمیں اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، اور بڑے چیلنجنگ ٹائمز میں آپ لوگوں نے اپنے پلیٹ فارمز ہمیں پرووائڈ کیے، اور ہم لوگوں نے اپنا میسج پاکستان کے جو 25 کروڑ ہمارے لوگ ہیں ان تک اپنے میسج پہنچا سکیں، ان کو ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، اور جو چھوٹا موٹا رول ہم یہاں پر اپنا پلے کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ ان بہت کو بڑا ہم رول سے ہے سر، چھوٹا موٹا کہاں ہے، آپ نے ہلا کے رکھ دی نہیں، ٹانگیں سب کی۔ بالکل، یہ جو ہے نا پاکستانی وہاں پر نکلتے ہیں، باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اس سے تھوڑی ہمیں ہمت ملتی ہے، وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں، ہم یہاں کچھ کر لیتے ہیں ان کو تھوڑی ہمت دینے کے لیے۔ تو یہ خان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خان صاحب کے ساتھ جو لوگوں کا پیار ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کا، وہ میں نے ایسا آج تک کسی لیڈر کے لیے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، دیکھیں میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا امپورٹنٹ رول، دیکھیں مسلمان تو ایکٹیو ہوئے ہیں، انگیج ہوئے ہیں 10-11 مہینے پہلے جب غزہ وار شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اوپنلی آ کے پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ پروٹیسٹ کی، لیٹرز لکھے، کیملا کو لیٹر لکھے، سب کو لیٹر لکھے کہ غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے دیکھے انہوں نے فری ہینڈ دیے رکھا، مسلمان انگیج کرتے رہے۔ مسلمان زیادہ تر ساری زندگی ڈیموکریٹس رہے تھے، زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، یس، لیکن پھر ایسا ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اناف از اناف، ہمیں اس بندے کو ووٹ کرنا چاہیے جو ہمارے پاس آ کے انگیج کر رہا ہے، ہمیں گارنٹیز دے رہا ہے، سیز فائر کی گارنٹیز دے رہا ہے، جس کی ہسٹری ہے کہ وہ اگینسٹ دا وار ہے، وہ اگینسٹ دا ٹینشنز ہے، وہ دنیا میں اس نے وارز ختم کی ہیں۔
اینٹی تو وار. پھر انہوں بالکل تو اس نے مسلمانوں نے آ کے اپنا وہ رول پلے کیا اینڈ پہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پاکستانی امریکنز رائٹ آفٹر عمران خان آؤسٹر وہ اسی وقت سے انوالو ہو گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خان صاحب کے رجیم چینج کے پیچھے ہے. تو پاکستانیوں کو تو غصہ اسی وقت سے تھا. پاکستانی تو آپ کو پتا ہے یہاں پر 90-95% خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بالکل. پاکستانیوں اچھا نے اپنا عاطف بھائی، یہاں پہ انہوں نے پاکستانی کارڈ بھی یوز کیا، جو ڈائسپورا ہے اوورسیز کا، عمران خان کا نام بھی استعمال کیا گیا کیمپین میں، ویڈیوز بھی نظر آئیں. تو آپ لوگوں کو اٹریکشن ملی کہ ووٹ اب ہم نے عمران خان کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہی دینا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک تو خان صاحب کے دور سے ہی جب خان صاحب کا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جب خان صاحب ادھر آئے تھے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویلکم کیا تھا، جس طرح ان کے ایک بانڈ بن گیا تھا، تو زیادہ تر پاکستانی امریکن تو اسی وقت تھوڑا بہت انکلائنڈ ہونا شروع ہو گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف، ٹھیک ہے، اور بڑا کلوزلی جس طرح دونوں ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پچھلے 2.5 سال میں پاکستانی امریکنز نے پھر ایکٹیولی بہت ہی ایکٹیو پالیٹکس کی یہاں پر، اوپنلی ریپبلکنز کو سپورٹ کیا ہے اور مسلم ووٹر کو انفلوئنس کیا ہے. ابھی میں آپ کو یہ اس چیز میں آپ کو جو سب سے بڑی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ دنیا کے سارے لابیسٹ ہائر کر لیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، اس وقت پاکستانی امریکن خالی پاکستانی امریکن نہیں ہے، انہوں نے مسلم امریکن کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے. پچھلے 10 دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمانوں کے ساتھ 3 دفعہ ہائیسٹ لیول پر انگیج کیا ہے، ٹھیک ہے. الیکشن سے 5 دن پہلے لارا ٹرمپ جو کہ نہ صرف ڈاٹر ان لا ہیں، وہ کو چیئر ہیں ریپبلکن نیشنل کمیٹی کی، وہ 1-on-1 35 منٹس راؤنڈ ٹیبل کر رہی ہیں پاکستانیوں کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ چاہے دنیا کے سارے لابیسٹ ہائر کر لیں، پریزیڈنٹ بالکل. ٹرمپ نے وعدہ کیا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وعدہ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستانیوں کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امید دلائی ہے. اور لارا ٹرمپ نے ڈائریکٹلی مجھے بولا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از مین آف ہز ورڈز. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لابیسٹ شابیسٹ ابھی میٹر نہیں کریں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح کا بندہ ہے. اور وہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاپولر سپورٹ اور اس طرح کے لیڈرز کو لائک کرتا ہے، وہ اسٹرانگ لیڈرز کو لائک کرتا ہے. وہ یہ شہباز شریف اور یہ بوٹ پالیشی ہے اور یہ اس طرح کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کی بنتی ہی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. ہاں، خود لیکن دلیر ماضی میں جی ماضی میں بل کلنٹن کی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ نکلوا دیا اس نے قطر اور عرب امارات کے ساتھ اور سعودی عرب کے کنسورٹیم بنا کے. تو خان صاحب کی رہائی کے لیے جو معاملہ ہے ابھی، آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود تو بظاہر سامنے میں بھی نہ آئے یا ان کی ٹیم سامنے نہ آئے، لیکن یہ کیا عرب دنیا سے اس طرح کے معاملات طے ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال بتا دیں، اور دوسرا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بنگلہ دیش پہ کچھ ٹویٹس کی تھی ان کے الیکشن کے بارے میں، لیکن عمران خان کے بارے میں یا پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ان کی طرف سے ٹویٹ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا وہ مصروف تھے کمپین کی وجہ سے یا کیا ہوا اس میں؟ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ دیکھیں بالکل لاسٹ 5-6 ڈیز میں ایک اس طرح کا ٹویٹ آنا، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ تھے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن سے 3 دن پہلے 5 پاکستانی بڑی آرگنائزیشن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انڈورس کیا. یہ ڈائریکٹ انڈورسمنٹ جو گئی تھی چیئر، ایک تو لارا ٹرمپ کو چیئر ہے نا، ایک جی، چیئر ہیں جو مائیکل واٹلی، ان کو یہ انڈورسمنٹس گئی تھی. میں اس کمیونیکیشن کے درمیان میں انڈورسمنٹ کا حصہ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فنڈنگ کی گئی تھی، مطلب نہیں نہیں ڈونیشن؟ نہیں 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 نہیں، انہوں نے انڈورس کیا تھا کہ ایز آرگنائزیشنز، جس میں ایک پاکستانی فزیشین کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، ان سب نے ریٹرن انڈورسمنٹس مجھے دی تھیں. میں نے وہ ڈائریکٹ جو ہے چیئر مائیکل واٹلی کے آفس تک اور کو چیئر لارا ٹرمپ کے آفس تک وہ انڈورسمنٹ پہنچائیں. ای میلز انہوں نے مجھ سے مانگی، میں نے ای میلز کی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پر ہم لوگ انگیج تھے، اسپیشلی مطلب ان دا آپ جو ہے لاسٹ. اب ہلکے کی سیاست سے، جو آپ کا لوکل ریپرزینٹیو، اس سے نکل کر آپ بہت اوپر جا چکے ہیں. ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیورنگ خان صاحب گورنمنٹ ہمارا تھوڑا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ روٹس بن چکے ہوئے تھے، اچھے اسٹرانگ روٹس بن چکے ہوئے تھے. پچھلے 2.5 سال میں ہم لوگوں نے، کیونکہ وی ور انکلائنڈ، ہم نے سپورٹ ہی ان کو کیا ہے. تو ریلیشن شپ دیکھیں، 5 دن پہلے الیکشن سے آپ کو چیئر 35 منٹس دے رہی ہیں، تو یہ اور کسی کمیونٹی کو نہیں نہیں، دیے بہت گئے. بڑی اس کا بات ہے، بہت بڑی بہت بات ہے بڑی کمپین کے دوران بات 35 منٹ دینا، مطلب نو ڈاؤٹ وہ بڑے بزی لوگ ہیں، اسی لیے ٹویٹ کا معاملہ میں تو اسے نظر انداز کروں ہے. کہ واقعی ان کے پاس کام اتنا تھا، 54 ریاستیں ہیں، معاملات اتنے بڑے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو رہائی، اس میں کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ بڑے جو بزنس مین ہیں پاکستانی، انہوں نے ملینز آف ڈالرز اس کو دیے ہیں. ایک خبر تو میرے پاس ہے 20 ملین ڈالر تک، ایک پاکستانی ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے اور یہ دیتے رہتے ہیں فنڈنگز وہاں پہ پراپر. آپ کی بھی کچھ ایسی انفارمیشن ہے؟ بالکل، دیکھیں ایسے پاکستانی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹاپ ڈونرز میں سے ہیں، نہ صرف اس الیکشن میں، پچھلے 8-10 سال سے.
اچھا، اور یس اور ایک نہیں ہے، ملٹیپل پاکستانی ہیں، تین اور ان چار کو لوگوں نے تو میں خان کے جلسوں کے لیے بھی دیے، سیلاب فنڈ کے لیے بھی دیے، خان کی پارٹی کے، وہ خان سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بھی درست ہے بات؟ بالکل بالکل درست بات ہے جی، بالکل درست بات ہے، وہ بیسیکلی وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں جی، اور ان بالکل، کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اللہ کی ذات کے بعد جو ایک گارنٹر ہے فیوچر، وہ صرف خان صاحب کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو مینڈیٹ اس وقت خان صاحب کے پاس ہے تو مینڈیٹ ملے گا، وہ لوگ آگے کھڑے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈائسپرا بھی کھڑا ہوگا۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت وار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس وقت میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ 100 لابیسٹ بھی ہائر کر لیں، یہ اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے، اپنی انرجی بھی ضائع کریں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ اٹس ناٹ اونلی پاکستانی امریکن، اسپیشلی جو پاکستانی امریکن فزیشینز ہیں، وہ جی، مسلم جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا پتہ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی از مین آف ہز ورڈز، یہ بالکل، ملینز آف اس میں ڈالرز لگا لیں، جی، یہ کچھ نہیں کر آپ سکیں میں گے۔ اس میں آپ کے ساتھ بنگلہ دیشی کمیونٹی، انڈین مسلم، یہ سارے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ تک یا ان کی جو پارٹی، ان پر بڑے اثر ہے، تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ بالکل ہیں، اس کا ریزن وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو مشیگن میں ہوا ہے، جی، جس طرح ٹھیک، مسلمان آگے آئے ہیں، تو اس میں ایسا تھوڑی ہے کہ صرف عرب مسلم آگے آئے ہیں، ہر مسلمان کو غم ہے نا غازہ میں جو ہو رہا ہے، وہ خالی کوئی وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو غم تھوڑا ہی ہے، بالکل، بنگالی مسلمانوں کو بھی ہے، انڈین مسلمانوں کو بھی ہے، ان کے ساتھ جب ہم نے مل کے کام کیا انصاری کمیونٹیز کے ساتھ، اور بنگالی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بنگالی ایون انڈین مسلم، وہ پاکستانیوں سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بات درست ہے، آپ کی، میں ایگریڈ ہوں بالکل، اس چیز میں، اور آسٹریلیا میں بھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے 15 دن پہلے ایک بنگالی پینسلوینیا سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت کلوز ہے، میرے پاس اس کے میسیجز پڑے ہوئے ہیں، اس کی کالز ہیں میرے ساتھ، اس نے مجھے بولا کہ یار آپ پلیز ادھر آؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، میں آپ کو اسٹیج پہ لے کے جاتا ہوں، اور ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کو انہوں نے ہم سے انڈورسمنٹس مانگی، ہم نے ان کو انڈورسمنٹس دی بھی، تو ہمارے ساتھ گریٹ، بنگالی مسلمز ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ساری مسلمز کمیونٹی کام کر رہی تھی، اور یہ میں آپ کو دوبارہ یہی بات بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی کہ پاکستانی امریکنز نے کس طرح نہ صرف اپنا ووٹ بلکہ پوری مسلم کمیونٹیز کو انفلوئنس کیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے نکلیں اور ووٹ کریں۔ ان کو بہت اچھے طریقے بالکل، سے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کو بھی ساری انفارمیشن ہے۔ آپ کی بات میں وزن اس لیے بھی نظر آتا ہے نا کہ جو شیخ مجیب کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہوا، تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی دونوں وکٹم ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہے، خان کی مقبولیت بھی ہے، ظاہر ہے کرکٹ کا سٹار ہونے کی وجہ سے بنگالی ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں نے پہلے قراردادیں پیش کروائیں، جو آپ کی ابھی الیکشن کالعدم کروانے پہ ایک سینٹ میں جو 360 لوگوں کی قرارداد تھی، اس کو ابھی جو 62 لوگوں کا خط تھا، ایک بڑا امپورٹنٹ لیٹر تھا، پھر یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے، پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر کے کیا آپ لوگ کوئی بریفنگ دیں گے، اب انہیں اب کیا معاملہ کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں، یہ جو کانگریس میں یو ایس ہاؤس میں جو ایک ریزولوشن آیا تھا 3-4 مہینے پہلے، جس کو 368 فیور میں ووٹ پڑے تھے، 7 اگینسٹ ووٹ پڑے تھے، جو پاکستان کے ریزولوشن 901، اس میں آپ کو پتا ہے کہ 187 ممبر آف کانگریس جو تھے وہ ریپبلکنز تھے، زیادہ ریپبلکنز نے ووٹ کیا تھا، اور کم جو تھے وہ ڈیموکریٹس تھے، لیکن ڈیموکریٹس بھی 182 184 جو بھی اتنے تھے۔ دوسری مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جی، جو کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی، ہاؤس جو ہے نا اس وقت ریپبلکنز کے پاس تھا، اور جو فورن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ ریپبلکن تھے، وہ کنگریشنل ہیئرنگ بھی ریپبلکنز نے کال کی تھی، ڈیموکریٹس نے کال نہیں کی تھی۔ تو ہاں، اچھا اچھا، یس، تو یہ دونوں چیزیں ریپبلکنز نے کی ہیں، اور ریپبلکنز کے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جی یہ تو بھی اب تو یہ آپ بھی کی جی اب تو ان کی حکومت بھی آ گئی، تو وہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی الیکشن پہ، وہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے، فورن کمیٹی بنا کے اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے الیکشن کی؟ بالکل ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اس کو آگے کتنا پش کرتی ہے، اور اگر پاکستان میں حالات کوئی بہتری کی طرف نہیں گئے، اب جس طرح یہ چیزیں دیکھیں نا، انتظار پنجوتا، یہ جو جس طرح اس کو اٹھایا گیا ہے، جس طرح ان کی تذلیل کی گئی ہے، ایک پاکستان کے ایک مطلب اتنے بالکل نارتھ کوریا جیسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی ہاں، چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہاں کی کمیونٹی فلیئر اپ کرتی ہے، پھر وہ مطلب، اور یہ چیزیں ان کی اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، پاکستانی بالکل، امریکنز کی ٹرانس نیشنل ریپریشن ہوا ہے، تو جب اس طرح کی چیز ہوں گی تو پھر وہ کریں گے، پھر وہ ان چیز کو فالو اپ کریں گے، اور ان چیزوں کا فالو اپ یہی ہے کہ اس کو بائنڈنگ ریزولوشن میں لے کے آئیں، بائنڈنگ بل میں کروائیں اس کو، تو وہ ان کے پلانز میں ہیں۔ اگر یہ چیزیں پاکستان کی طرف سے صحیح نہیں کی گئی تو بالکل اس طرف جائیں گی، اور اللہ نہ کرے کہ چیزیں اس طرف جائیں، اللہ کرے اس سے پہلے ان کو چیزیں لے سمجھ لو آ جائیں اور بہتری کی اور طرف جائیں۔ ابھی جو موونگ فارورڈ جو سولوشن آپ کو نظر، ابھی تو خیر بہت جلدی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے ابھی تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف بھی نہیں اٹھایا، اور ابھی معاملات چلیں گے جنوری تک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو میڈیشن ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے اس میں، جو ابھی سعودی عرب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا قطر یا
عرب امارات کا بعد میں کوئی کردار، آپ کی اس پہ کیا اسسمنٹ ہے؟ ہونی چاہیے جی. دیکھیں 25 کروڑ کا ملک ہے، بالکل میڈیشن بھی ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، چاہے جتنا بول دیں کہ ہم نے 2% انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، اکانومی اچھا ہو رہی ہے، آپ کی سٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے، کچھ نہیں. آپ نے کسی ملک کی اکانومی دیکھنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کی ڈالرائزڈ انکم کیا ہے، وہ ایکسپورٹ کیا کر رہا ہے. اس وقت بالکل پاکستان کی زیرو ایکسپورٹ ہے. جو خان صاحب کے دور میں ٹیکسٹائل ایک دفعہ دوبارہ ریوائیو کی تھی، وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا ٹیکسٹائل ورکر اس وقت کام کرنے مزدوری کرنے کے لیے بنگلہ دیش تک جا رہا ہے. تو کوئی نہیں، یہ آپ جو انڈیکیٹرز دیکھیں نا، یہ تھوڑے بہت، یہ $7 بلین کے جو IMF سے ایک کوشچن ملا، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں. 25 کروڑ کا ملک ایسے 7 بلین کے کوشچن سے نہیں چلتا. تو میڈیشن بھی ہونی چاہیے، تھوڑے سمجھداری سے آگے فیصلے کرنے چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو 25 کروڑ کا ملک ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور میں بار بار ایک چیز بولتا ہوں کہ اب پاکستان کو جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ڈیسیزن نہیں لینے، ڈے ٹو ڈے ڈیسیزن نہیں لینے. اب پاکستان کو واقعی میں سوچنا ہے، اگلے 25 سال 30 سال کے لیے فیصلے کرنے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ٹرو ڈیموکریسی، اور جو مینڈیٹ ہے وہ لوگوں کے پاس، جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے، ورنہ بالکل اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. وہ پہلی چیز ہے. بالکل واقعی IMF کا بھی ریویو بھی آنا ہے، اور ان کے حالات آپ کو پتا، پنجاب پہلے ہی ڈیفیسٹ میں، بجٹ ان کو شرائط پوری نہیں ہوئی، چائنا کے ساتھ مسائل الگ ان کے شروع ہو چکے ہیں، تو واقعی آگے وہ مسائل تو بہت خطرناک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کی، نون لیگ کی بہت ساری ٹویٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آئیں، وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. احسن اقبال صاحب کی آئیں، جاوید لطیف صاحب کا بیان ہے، اس کے علاوہ مریم نواز کے اپنے بیان ہیں، بلاول کے ہیں، بختاور کے ہیں، ان کی پوری ایک سیریز ہے. تو کیا آپ لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ یہ ساری ٹویٹس جو ہیں وہ پہنچائی جائیں کہ دیکھیں جی موجودہ حکومت جو رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے بنائی، بائیڈن صاحب نے، وہ کر کیا رہے ہیں آپ کے خلاف؟ دیکھیں، میں آج پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں اور ایز اے پاکستانی وعدہ کرتا ہوں، ایز اے خان صاحب کا ورکر وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے تو حسین حقانی کو ہائر کر کے خان صاحب کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کیا تھا نا، کہ خان صاحب اینٹائی ویسٹ جی ہیں، اینٹائی امریکہ ہیں. لیکن میں سارے پاکستانیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ یہ خان جو صاحب کا جو الزام تھا، حسین حقانی کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں. چلیں خیر اس کو بالکل، چھوڑیں. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، یہ جتنی ٹویٹس ہیں، یہ جتنے میسیجز ہیں، ود ان نیکسٹ 24 آورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریب جو کلوزسٹ لوگ ہیں، جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ظاہری بات ہے اگلے 2-3 دن بزی ہوں گے، یہ سارے ٹویٹس، یہ سارے میسیجز ان کے ٹیبل پر ہوں گے، اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے، اور وہ لوگ یہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے. یہ میرا آپ لوگوں سے سب سے وعدہ ہے کہ سارے اوہ بلاول کا، مریم کا، احسن اقبال کا، جتنا کے لوگوں کے جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، کوئی ویڈیو بنائی تھی، کوئی ٹویٹ کیا تھا، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کلوزسٹ ایسوسیٹس، جتنے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فیملی ہے یا ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے سینئر ممبرز ہیں، ان تک میں سارا پہنچاؤں گا. ان کو بولوں گا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت گورنمنٹ میں، اور آگے آپ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، آپ کو پتا ہے جب وہ دیکھیں گے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ارد گرد آلریڈی جو ایون ریپبلکنز نے بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں باتیں کی تھی نا، وہ سارے فارغ ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بالکل چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے میسج میرا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ ہے. اگلے 24 گھنٹے میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے، ان تک پہنچے گی نہیں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. مطلب آپ بڑے بالکل آپ کی ملاقاتیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پہنچ بھی جائیں گی، آپ واٹس ایپ کر دیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی علیمہ خانم صاحبہ نے بات کی، اور عمران خان نے بھی جیل میں بات کی کہ میری جو سوچ ہے وہ اپنی عوام تک ہے. 24 کروڑ، ہمیں نہیں کسی کی ضرورت کہ ہم کسی سے بھی اس طرح کی کوئی سوچ بھی رکھیں، امید بھی رکھیں. ان کا تو اپنا ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے. آپ کو پتا خان صاحب کا ایک سٹائل ہے، وہ تو کبھی بھی اللہ توکل کرنے والے ہیں. آپ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی کوشش ہے، پارٹی کی طرف سے ہے، یا آپ لوگ مطلب یہ سارا معاملہ کس طرف ہے؟ نہیں، بالکل اس میں پی ٹی آئی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تھنگز ہیو گون بیونڈ پی ٹی آئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پورے پاکستانی امریکنز پچھلے 2.5 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پاکستانی امریکن فزیشینز کر رہے ہیں. اور ان کا مقصد ایک ہی ہے، ان کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں، جس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ریلیز آف عمران خان ہے. سیکنڈ ڈیمانڈ ہے کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس دیا جائے. اور تھرڈ ڈیمانڈ ہے کہ رسپیکٹ ڈیموکریسی، رسپیکٹ کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، رسپیکٹ رول آف بالکل. لا. یس بالکل. تو اور جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اس بات میں تو ویسے آتے بھائی پوری دنیا میں کہیں بھی آپ یہ بات کریں مغرب میں، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ساری باتیں تو بالکل ہر ذی شعور بندہ جو ہے وہ کہتا ہے ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہمارے لیے نعمت بن چکی ہیں. ویسے تو یہ بڑی کامن چیزیں ہونی چاہیے پوری دنیا میں، ہر جگہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شمالی کوریا بنا دیں، سوڈان بنا دیں، جو بنا دیا گیا اب. تو بالکل آپ کی بات درست ہے. آئی ہوپ کہ تھنگس انشاءاللہ بیٹر ہوں گی. آتے بھائی ویل بی ان ٹچ، آپ سے یہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور آپ سے رابطے میں رہیں گے.
کہ آپ یہ بتاتے رہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ رہائی کا معاملہ خاص طور پہ خان کا اور موبلائزیشن کا. آخری سوال, کیونکہ آپ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, 9 نومبر کو جو تحریک انصاف کا شو ہونے جا رہا ہے, اس سے آپ کو کتنی امید ہے کہ عوام اب تحریک انصاف کی پالیسی میں ایگریشن نظر آئے گی, انہیں حوصلہ ملے گا کہ یہ سارا معاملہ جو اس وقت انہیں ایک سپورٹ مل گیا کہ کم از کم بائیڈن حکومت کی طرف سے وہ جا چکے ہیں رجیم چینج, تو اب ہم جو ایفرٹ کر سکتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا یہ بھی شو پہلے والی؟ بالکل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جس طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان میں جو فاشزم ہو رہا تھا, جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, پی ٹی آئی کو کیمپینز پروٹیسٹ نہیں کرنے دی جا رہی تھی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بولیں گے یہ, کیونکہ جو پاکستان میں ہوگا وہ رائٹ اوے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے پہنچا دیا جائے گا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پر بولیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, 25 ملین پاکستانی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہاں پر 1 ملین پاکستانی امریکنز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ جو اوپر چھوٹی موٹی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب کو پتہ ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ 9 نومبر کو کیا جب خان صاحب کی کال آئے گی پاکستانی, اٹ از ناٹ بٹوین پیپل آف پاکستان اینڈ پی ٹی آئی, یہ پاکستان کے لوگوں کا خان کے ساتھ ڈائریکٹ بانڈ ہے, ڈائریکٹ لنک ہے. خان صاحب بالکل کی صحیح. جب بھی کال آئے گی, خان صاحب کا نام آئے گا, پاکستانی پاکستان میں بھی نکلے گا, اوورسیز پاکستانیز آپ دیکھیں پچھلے 4-5 دنوں میں لندن میں پروٹیسٹ ہوئی ہے, اسپین میں پروٹیسٹ ہوئی ہے, فرانس میں پروٹیسٹ ہوئی ہے, خان کے لیے نکل رہے ہیں لوگ, خان ابھی صاحب کے امریکہ لیے میں بھی نکل آپ رہے لوگ کوئی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں نا؟ ہیں. بالکل کرنے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ. آپ اگلے اسی کو 2-3 ڈیٹ دنوں آپ نے میں, اناؤنس کیا ابھی؟ اگلے 2-3 دنوں میں جی انشاءاللہ 2-3 ڈیٹ ول دن بی اناؤنس انشاءاللہ. اور وہ اس میں ہم انشاءاللہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا کلیئر میسج دیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے وعدہ کیا تھا, یہ خان ہے جس کی وجہ سے پاکستانی امریکن نے نہ صرف آپ کو ووٹ کیا ہے بلکہ مسلم ووٹر کو بھی انفلوئنس کیا ہے, اپنے وعدے کو یاد رکھنا. بالکل, یہ آپ کا بڑا ہیوی قسم ہوگا جیت کے بعد اتنا بڑا پروٹیسٹ, اور اگر وہ اتنے بڑے لیول پہ ہو جاتا ہے, پورے امریکہ سے پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہ بڑا آپ کو جو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا. عاطف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنے قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ ول بی ان ٹچ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم.